السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرا پاکستان۔ عید کی چھٹیاں گزری، بہت کچھ ہوتا رہا ہے اور آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ پہلے تو ہمارے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر سینیٹر نیئر حسین بخاری صاحب ہیں، فارمر چیئرمین رہ چکے ہیں سینٹ کے، اور ان سے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پالیسیز ہیں اس پر بات ہوگی۔ پھر ہم بات کریں گے ناظرین جو کے پی کے میں پی ٹی آئی کی اس وقت صورتحال۔ ہمارے ساتھ اس وقت سینیٹر نیئر بخاری صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ اچھا بخاری صاحب، پہلے یہ فرما دیجیے گا اس سے پہلے کہ ہم ان باتوں پہ جائیں جو سیاست وغیرہ، کہ جو سینٹ چیئرمین کی مراد کے حوالے سے بل جو پاس ہوا، اس میں سینٹ میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے وہ سب انہوں نے اس پر دستخط کیا، اور انفیکٹ فارمر پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب واز ون آف دا موورز۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی میں کہا گیا کہ یہ گاہے بگاہے کہا گیا، اور شازیہ مری صاحبہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ چکی ہیں کہ جی یہ بڑا غلط ہوا ہے، ہم اس سے اگری نہیں کرتے، ہم لوگوں سے پوچھیں گے۔ تو یہ فرما دیجیے گا کہ پارٹی کی اس پر کیا پوزیشن ہے، پارٹی ممبرز نے ووٹ بھی دیا، اور اب کیا پوزیشن ہے؟ تھینک یو نسیم زہرا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو بل تھا نا، پروبیبلی وٹ آئی فیل اٹ واز ایل کنسیوڈ، اور میرا خیال ہے کہ چیئرمین سینٹ نے اس نے پرسویٹ کیا ہوگا یا اس پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے بل سائن کر دیا۔ میں اس بل کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا، اور انڈر دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس نیشنل اسمبلی کی بھی اپنی فائننس کمیٹی ہے اور سینٹ کی بھی اپنی فائننس کمیٹی ہے جو ڈیل کرتی ہے ریگارڈنگ دی ایکسپینسز آف سینٹ آفیسز۔ اپارٹ فرام سیلری وہ تو بجٹ میں لوکیٹڈ ہے، لیکن ریکریشنل اماؤنٹس جو ہوتے ہیں یا جو ممبرز کے پاس ڈسکریشنری الاؤنس یا چیئرمین کے پاس ڈسکریشنری الاؤنسز ہوتے ہیں یا لیڈر آف ہاؤس کے پاس ہوتا ہے، دیٹ از آل ڈیسیژن ٹیکن بائی دی فائنانس کمیٹی۔ ایون جو سینٹ کے ملازمین ہیں، ان کے بچوں کی شادی ہے یا کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کو جو الاؤنسز ملتے ہیں تو فائنانس کمیٹی ڈیلز اٹ، اور ایون جو پہلے پرکس اینڈ پریویلیجز چیئرمین سینٹ کے پاس یا اسپیکر کے پاس وہ ہیں، وہ بھی فائنانس کمیٹی کا ڈیسیژن ہے۔ تو میں سمجھو اس بل کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، اور اس قسم کا بل آئی ہیونٹ گون تھرو اٹ، لیکن میں نے اس کو خالی اخبارات میں پڑھا تو یہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ یہ میں آپ کو یہ ضرور آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس بل کو پڑھیے ضرور، کیونکہ کمال تھا اس میں کہ 12 لوگ ہوں گے تاحیات ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چیئرمین کو، اور وہ جہاز بھی چارٹر کر سکتے ہیں، وہ فیملی کے لوگوں کو بھی لے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ شاید انہوں نے پرسویٹ کر دیا اور چیئرمین صاحب نے اور لوگوں نے، کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب فارمر پرائم منسٹر نے بغیر پڑھے ہوئے اس کو پائلٹ کر دیا بل کو، بغیر پڑھے ہوئے رضا ربانی صاحب نے اس کو دستخط کر دیا؟ مجھے تو یہ لگتا ہے، کیونکہ فرمائیے گا اس کا ذرا جواب دیجیے گا پلیز۔ دیکھیں میں نے تو اس کو پڑھا اس لیے کیونکہ آئی ایم ناٹ پارٹ آف دی پارلیمنٹ ناؤ ڈیز۔ ایک بات جو ایسا آپ نے سجیسٹ کیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس بل کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا موقف یہ ہے کہ میں نے جب کہا نا اٹ واز ایل کنسیوڈ تو اس کی ضرورت نہیں تھی، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی سنجرانی وانٹڈ دس بل۔ اور حالانکہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کے پارٹی پیپل آئی ڈونٹ نو، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، میرا ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے سائن کیے تو they should not have done it. This is my personal view. This is my personal view, being a former chairman of Senate. I feel this was not required. They should have opposed it. تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ کوئی بات ہے، بات یہ ہے کہ میں نصیب زہرا I'll quote you one example. جی I was entitled for first class traveling abroad. جی But I never took a first class flight from Pakistan. جی And I tell you another thing کہ جب ہم جاتے تھے یورپ پہ کنیکٹنگ فلائٹس لینے کے لیے، کوئی سی پی اے کی میٹنگ ہے یا کانفرنسز ہیں، تو وین ایور یو لینڈ ایٹ ہیتھرو اینڈ اف یو یوز دیئر
VIP lounge, they used to charge 800 to 1,000 pounds. When it came to my knowledge, I refused it. میں نے کہا I'll have my immigration in the normal way. I don't want VIP lounge. کہ جب میں لینڈ کروں تب 1,000 پاؤنڈ دوں, میں جب ٹیک آف کروں میں تب 1,000 پاؤنڈ دوں. ادھار مانگ کے تو ہم تنخواہیں دیتے ہیں. جی بالکل That was lavish, you know. ٹیکس پر جب delegation جا رہا ہو. جی یہ دیکھیں آپ نے اپنا موقف بیان کر دیا بڑی کلیئرلی. میں تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب ہو گئے, رضا ربانی صاحب ہو گئے, یہ تو اپنے رضا ربانی صاحب از اے جائنٹ ان سم ویز. ان کی پالیٹکس تو اور پارٹی کا ایک موقف ہے, اب بار بار اس پہ کہا جا رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں پھر یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا پوزیشن ہے پارٹی کی؟ جو ہماری پارٹی پالیسی تھی بی بی شہید کے زمانے کی, کہ ایک تو گورنمنٹ بل ہوتے ہیں, ایک جو پرائیویٹ ممبرز بل ہوتے ہیں, اس کے لیے بی بی شہید نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی جو پارلیمنٹری لیجسلیٹو کمیٹی ہے. اور اس پارلیمنٹری لیجسلیٹو کمیٹی کا آج بھی میں ممبر ہوں, although I am not a member of the parliament, لیکن اس لیے کہ being a secretary general وہ کمیٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اور ہر جو پرائیویٹ بل ہے وہ اس کو اس کمیٹی نے, جس میں نوید قمر بھی ممبر ہے, اس کو آنا چاہیے. میں سمجھوں کہ اگر یہ پرائیویٹ ممبر کا بل تھا, اٹ شوڈ ہیو کم ٹو آر پارٹی, وہاں پہ ہم ڈیسیژن لیتے. اور میں آئی ڈونٹ نو کہ رضا نے یا انہوں نے سائن کیے, ویدر کیے نہیں کیے, لیکن کیا سمجھ کے کیے میرے نالج میں نہیں ہے, کیوں میرا ان سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. لیکن میں یہ آپ کو پارٹی پالیسی بتا دوں کہ پرائیویٹ ممبرز بل پہ ہماری پارلیمنٹ لیجسلیٹو پارلیمنٹری کمیٹی آلریڈی پارٹی کی ایگزسٹ کرتی ہے. ایوری بل ہیز ٹو گو تھرو دیٹ, otherwise nobody, no member of National Assembly or Senate can move a private bill without consulting the party's legislative committee. جی تو یہ آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی رول وائلیٹ ہوا. تھوڑا سا چلتے ہیں بات کی جو سیاست ہے. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا الیکشنز وقت پر ہو رہے ہیں؟ کیونکہ جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے, زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ملے ہیں, تو یہ امپریشن یہ ملا ہے کہ ان دونوں کا خیال ہے کہ اگر ڈیلے ہوئے الیکشنز تو چیزیں شاید ہاتھ سے نکل جائیں. دیکھیں گزارش میری یہ ہے کہ دبئی میٹنگ کے بارے میں بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں نا, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے آفیشلی کوئی اپنا بیانیہ تو دیا نہیں, اپنا کمیونیکے انہوں نے دیا نہیں, لیکن اٹس آل اسپیکولیشن. مختلف ذرائع سے جو آپ کی میڈیا کے لوگوں کو خبر ملتی ہو اس کو وہ آگے وہ فلیش آؤٹ کرتے رہے. لیکن یہ پیپلز پارٹی کا موقف تو بڑھ ملا یہ رہا, میری قیادت کا بھی ہمارا بھی, کہ الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر میں ہو جانے چاہیے, جب ٹینیور پورا ہو رہا ہے اگست میں, تو ودن 60 days ہو جائے. میکسیمم ایک جواز پیش کیا جا رہا ہے, اگر ارلی ہو تو 90 days, سو میکسیمم اٹ کوڈ گو بیانڈ اکتوبر ٹل نومبر میں چلے جائیں گے. لیکن انڈر آل سرکمسٹانسز ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر سسٹم کی کنٹینیوٹی پہ آپ بلیو کرتے ہیں, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت آگے چلتی رہے اور چیزیں ریفارم, ان میں ریفارمز آتی نہیں ہیں, چیزیں ریفائن ہوتے نہیں ہیں, تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن اس میں جو پریسکرائب ٹائم ہے اس میں ہو جانے چاہیے. یہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے. اور ارسپیکٹو کہ جی اس کے ریزلٹس کیا ہوں گے کیا نہیں ہوں گے, فائدہ ہے نقصان ہے, لیکن میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ سسٹم کی کنٹینیوٹی کے لیے اور ان پریزنس آف دی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. یہ میرا موقف ہے, میری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے. ابھی کمیٹی بھی تو بن گئی ہے جس میں فارمر اسپیکر نیشنل اسمبلی جو ہیں سردار ایاز صادق صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, جو کہ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کیا سینسس 2023 میں پر الیکشنز ہوں گے یا پرانے سینسس پہ, اور اس سے بھی کہا جا رہا ہے منسلک ہو سکتی ہے ڈیلے. ویسے اس پہ میں یو آر اے ویری سینئر جرنلسٹ اینڈ یو ہیو گون تھرو مینی تھنگز آلسو. ایک میں بات بتا دوں کہ اگر آرٹیکل 51 کو آپ پڑھیں تو اس میں بڑا کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ جی جو کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ جو لاسٹ آفیشلی پبلش سینسس ہے اس کی بنیاد پہ بنیں گی آن دی بیسس آف پاپولیشن. یہ بات تو آرٹیکل 51. پھر اسی آرٹیکل 51 میں یہ بھی درج ہے کہ واٹ از دی ایلوکیشن آف سیٹس.
جی مثلا پنجاب کی سیٹس وہاں پہ درج ہے، سندھ، کے پی کے، بلوچستان کی اور اسلام آباد کیپٹل کی بھی. اینڈ یو نو کہ اف یو وانٹ ٹو ایڈ اے کاما اور اے فل اسٹاپ اور an apostrophe s to any word of the constitution, you cannot do it at your own. You need an amendment for that. اور مجھے سمجھ نہیں آتی اس پہ کمیٹی اس بات کو ضرور ایگزامن کرے، کیونکہ 2018 والا الیکشن 2017 کے سینسس پہ ہوا تھا اور ون ٹائم امینڈمنٹ تھی، وہ اس میں سن سیٹ کلاس تھی اور پھر بعد میں آفیشیلی پبلش ہو گیا، اب ایک نیا سینسس ہے. تو دیز آر لیگل تھنگس ٹو بی ریزالوڈ. اور سیکنڈلی نسیم دارا یہ بھی میں بتا دوں کہ 12 کو اسمبلی چلی جائے گی، پروونشل اسمبلی چلی جائیں گی، 2 آلریڈی ایگزسٹ نہیں کرتی، اور مارچ میں آدھی سینٹ چلی جائے گی، اور میں پریزیڈنٹ کا آفس ویکنٹ ہو جائے گا. آلدو اٹ از مینشن کہ جب تک نیا الیکشن نہیں ہوتا تب تک یہ may continue in office، لیکن الیکٹرل کالج ایگزسٹ ہی کرے گا، نہ سینٹ کے لیے ایگزسٹ کرے گا نہ پریزیڈنٹ کے لیے ایگزسٹ کرے گا. اگر آفیشلی پبلش ہوتا ہے تو وہ کمیٹی پھر ایگزامن کرے گی کہ کس بنیاد پہ اس کے الوکیشن 2 سیٹس کی، کیونکہ نمبر آف سیٹس انڈر دی کانسٹیٹیوشن 272 ہے. جی یو کانٹ ریز اٹ 273. جی جی 273 271 آپ نہیں کر سکتے بغیر آئین کو امینڈ کیے. ٹھیک. So there are lot of things بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا ابھی اعتزاز احسن صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں؟ دیکھیں جی آفیشیلی نسیم زہرا آئی ٹیل یو، ہمارا پنجاب چیپٹر نے تو ان کے بارے میں کچھ اپنا دیا اوپینین، جو ہمارا پارٹی کا پنجاب چیپٹر ہے انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن میں ایشو کیا، لیکن دیٹ ہیز ناٹ کم بیفور اس. وہ ہمارے پاس انہوں نے بھیجا تو ہے لیکن دیٹ ول بی ایگزامنڈ ان آر سی ای سی، اور سی ای سی ڈیسیژن کرے گی، کیونکہ بوتھ آر ممبر آف دی سی ای سی نا، تو ان کی ایکسیپٹنس، ریموول، سسپینشن وٹ ایور اٹ از، تو وہ سی سی کی میٹنگ ہوئی نہیں. آلدو جو پنجاب کا جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہے اس نے جو نوٹیفیکیشن کیا کھوسہ صاحب کے حوالے سے یا ایسے، اس کی کاپی مجھے بطور سیکرٹری جنرل ضرور بھیجی ہے، لیکن کہ میں اکیلا تو ڈیسیژن لے نہیں سکتا. دیٹ ہیز ٹو بی پلیسڈ بیفور دی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، تو وہ اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ابھی میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے. جی تو کب ہونے کے چانسز ہیں کوئی؟ اس پہ لیٹ سی، کیونکہ پچھلے عرصے میں پریزیڈنٹ صاحب بھی، پریزیڈنٹ زرداری بھی ملک سے باہر تھے، ان کا آنکھ کا آپریشن تھا، اس کے لیے وہ باہر گئے ہوئے تھے. پھر بعد میں اس کا مطلب اٹ از ناٹ سچ این امپورٹنٹ ایشو ان دونوں کی ممبرشپ کے سی سی بلائی جائے فوری طور پہ، یہ ایک آپ کے روٹین کا ایشو ہے obviously. لیکن ایک بات آپ کو یہ ذہن میں آپ ضرور رکھیں، آئی اسٹل ریکال کہ when Mustafa Khar was removed from party in 74 جی and it was the district president, ٹھیک. it was the district president Muzaffar Garh who removed him. You got my point? جی 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 بالکل. اور So سی سی نے اپروچ primarily جس ڈسٹرکٹ کا وہ جی ہاں، تو ابھی پنجاب چیپٹر نے ان کے بارے میں ایک دیا ہے، اپنا ورڈکٹ دیا ہے، تو اس ورڈکٹ پہ ایز اے سیکرٹری جنرل میں تو ایکٹ اپون نہیں کرتا، آئی ہیو ٹو پلیس اٹ بیفور دی سی سی. ٹھیک. ابھی سی سی کی ہماری میٹنگ ہوئی ہی نہیں ہے. ٹھیک جب سی سی کی میٹنگ ہوگی تو پھر اٹ از اے ڈیموکریٹک وے. جی میں سمجھ گئی، جی سمجھ گئی. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، اس پوائنٹ پہ ہمارے ساتھ رہے گا، ویل کنٹینیو دا کنورسیشن. ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کریں نیر بخاری صاحب سے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کی جو پالیسی کے خلاف وہ گئے ہیں عدالت میں، یہ فوجی عدالتوں کو اپوز کرنے کے لیے، اور یہ آپ کی پارٹی کی پالیسی نہیں ہے، تو اس پر بھی کوئی ایکشن ہوگا یا اجازت ہے کہ اپنی مرضی سے آپ کوئی پوزیشن لے لیں کسی ایشو پہ؟ نو 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 اجازت تو قطع نہیں، اسی لیے تو پنجاب چیپٹر نے ان کی سسپینشن کر دی نا. جی پارٹی پالیسی کے خلاف گئے تو وہ
یہ ان کا ذاتی موقف ہے ٹھیک جو کورٹس میں گئے ہیں ملٹری کورٹس کے بارے میں. میرا ڈے ون اوپینین تھا دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹرائل بفور ملٹری کورٹ انڈر دی جنرل لا اینڈ دیر از اے ڈفرنس آف اے ٹرائل آف offences انڈر اے اسپیشل لا. یہ میرا اوپینین ہے, دس از مائی اوپینین اینڈ موسٹلی دس از ایکسیپٹیڈ بائی پارٹی آلسو, کہ یہ ملٹری کورٹس ابھی اسٹیبلش نہیں ہو رہی ہیں. یہ تو انڈر آرمی ایکٹ یہ پرانی اسٹیبلشڈ ہے, اور کوئی بھی آدمی جو اسپیشل لا جو ہے آرمی ایکٹ کا اس کے نیچے اگر آفینس کمٹ کرتا ہے ارسپیکٹو وہ سیولین ہے یا فوجی ہے, اس کا ٹرائل تو اسی آفینس کے نیچے ہوگا. مثلا فار ایگزامپل حدود آرڈیننس ہیں, حدود آرڈیننس کے نیچے جو ہے وہ سیشن کورٹ ہی ڈیل کر سکتی ہے. اینڈ ایون دس از اے لا کہ یہ فوج والوں کو ویسے تو ایگزمپشن ہوتی تھی کہ ان کا کمانڈنگ افسر ہوگا یا ہم کریں گے, لیکن حدود آفینسز میں یہ اسپیسیفکلی ہے کہ اف سرونگ آرمی آفیشل از انوالوڈ ان این حدود آفینس اس کا ٹرائل جج کے پاس ہوگا. تو یہ ناؤ اٹ از سب جوڈس, لیٹ اٹ بی ڈیلٹ ود. لیکن میرا دس از مائی پرسنل ویو. جی آئی گاٹ یور اوپینین. اچھا یور پوزیشن آن دس. اور چودھری صاحب ہیں وہ آپ کی اتحادی حکومت کا حصہ ہیں, اس میں مشیر ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ گئے, انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف پر پابندی لگائی جائے. کیا پیپلز پارٹی اس پابندی کو سپورٹ کرے گی؟ دیکھیے ہمارا ایک جنرل اوپینین ہے کہ سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹ کرنا یا مسترد کرنا یہ عوام کا فیصلہ ہونا چاہیے. لیکن ابھی ایک اور ایشوز بھی ہیں کہ جب کوئی سیاسی جماعت جو ملک کی انٹیگریٹی کے خلاف بات کرے یا اس کی سولیڈیرٹی پہ اس پہ کوئی زچ بچانے کی کوشش کرے, تو لا آلریڈی موجود ہے, اور لا موجود ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے اس کو سسپینڈ کرنے کا, اس کو ڈیزالو کرنے کا, یا اس کو ریفرنس فائل کرنے کا سپریم کورٹ. اب اون چودھری اسی جماعت کا حصہ تھے, وہ اگر چلے گئے ہیں تو جب ہم تو پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, ہم گورنمنٹ کا ضرور حصہ ہے. اگر یہ کیبنٹ میں لے کے آتے تو ہمارا اوپینین وہاں پہ کیبنٹ میں ہمارے ممبرز بیٹھے, ہمارے چیئرمین بیٹھے ہیں, دے وڈ ہیو ٹیکن اے ڈیسیژن, یا ہمیں کنسلٹ کرتے تو آر سی سی وڈ ہیو ٹیکن اے ڈیسیژن. نہیں, میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, آپ کا جی آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کی کیا اس پہ پوزیشن ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایکسیپشنل چیز ہے تو ہو جائے تو کوئی نہیں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو گیٹ یور ویو آن دس. دیکھیں جی, میں ایز اے سیکرٹری جنرل آف پارٹی اٹس ناٹ مائی اون ڈیسیژن. وین دس ایشو ول کم آر سی سی ول ڈیسائڈ دیٹ. ٹھیک, آر سی سی ول ڈیسائڈ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا لیکن ہم گئے نہیں ہیں. جی اچھا ایک اور جو اب موو ٹو دی کورٹ. ٹھیک, گلگت اور بلتستان میں, کشمیر اور گلگت بلتستان میں جیسے پی ٹی آئی کو توڑا گیا ہے, کیا یہ سب ایک یعنی کہ نارمل پروسیس ہے؟ کیا اس سے کوئی جمہوریت کی خدمت ہوئی ہے؟ نسیم دارا, ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں جماعتیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں. ٹھیک. اینڈ یو وڈ ریکال آلسو جی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں, بنائی ہوئی جماعتیں جی زیادہ دیر چلا نہیں کرتی ہیں. جی, چاہے وہ یونینسٹ پارٹی ہو, چاہے وہ ریپبلکن ہو, چاہے وہ کنوینشن لیگ ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. ٹھیک. یہ جماعتیں وہ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ بنا کے لائی. اینڈ یو نو واٹ ہیپنڈ ان 1946. ریپبلکن کب بنی؟ 40s میں بنی. یونینسٹ پارٹی ریپبلکن 50s میں بنی, کنونشن لیگ 60s میں بنی. تو یہ جماعتیں کہاں گئیں؟ اور یہ جماعت بھی جو ہے اصل تو 2011 سے آنورڈ بنی. یہ کہتے ہیں نا 22 سال سٹرگل. 96 میں کیا تھا, اسلام آباد سے ایک سیٹ نہیں لے سکے. 97 میں الیکشن اسلام آباد سے عمران خان لڑا تھا, بہت کم ووٹ لیے تھے اس نے بھی. تو یہ جماعت تو بنی 2011 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سہارا دیا, جن کی بیساکھیوں میں بنی. بخاری صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ریپبلکن پارٹیز ختم ہوئی ہیں ویسے یہ ہو جائے گی, جبکہ جو سرویز ہیں یا لوگ جو ان کے ناقدین بھی ہیں, جو اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں,
وہ بھی یعنی جو اپوز ان کو کرتی ہیں وہ بھی مانتی ہیں کہ پبلک میں تو ان کی سپورٹ ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹوٹل ایلیمینیشن اٹ مائٹ ٹیک ٹائم، لیکن آپ یہ دیکھیں نا بہت ساری جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کی بنی ہیں جن کا وجود آج بھی موجود ہے، لیکن وہ ان کی وہ اسٹرینتھ نہیں ہے، وہ اپنے کٹ ٹو سائز پہ آ گئی ہیں، 2 4 6 سیٹس وہ حاصل کر پاتی ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونسز میں. جنرل پبلک کا اوپینین جو ہے آبویسلی وہ جب ایکسپریس کریں گے تھرو بیلٹ. یہ سرویز جو ہے یہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ مستند ڈیٹا نہیں ہوتا، یا اس سے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کی پوزیشن کو اسیس نہیں کر سکتے. دی اونلی تھنگ ٹو اسیس پارٹی پوزیشن دیٹ از دی الیکشن اٹ سیلف. بائی دا ٹائم یہ الیکشنز ہوتے ہیں بائی دا ٹائم یہ الیکشن ہوتے ہیں اس وقت تک اس کی کیا صورت حال ہوتی ہے، کیونکہ ابھی ان کی لیڈرشپ انڈر ٹرائل بھی ہے بہت سارے کیسز میں، اور ابھی اس کو لیڈ کون کرے گا یہ بھی ایک کویسچن ہے. اور لیڈرز کے بغیر جب جماعتیں کمپین لیڈ کرتی ہیں تو پھر ان کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں. آپ کے پرانے دوست لیڈ کریں گے، بظاہر تو لگتا ہے آپ کے پرانے دوست شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کریں گے، لیکن یہ بتائیے گا آخری سوال کہ ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں ریسنٹلی انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے بہتر ہے کہ پی ٹی آئی سے ہم اتحاد کر لیتے. آپ اس سے اگری کرتے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ لیٹ سی، وہ میں اس کی پرسنل سٹیٹمنٹ ہے، وہ ہمارے فیصلے جو ہے نا انڈیویجولز نہیں کرتے. انڈیویجولز کین پرپوز اٹ نا، تو دوز کچھ بھی ڈسکسڈ ان آر پالیسی میکنگ جو ہمارا ادارہ ہے سی اس میں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از یٹ ٹو بی سین کہ اس کا وجود رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، پبلک پلس بھی ہم نے دیکھنی ہے. پبلک پلس کیا کہتی ہے کہ اس جماعت کے ساتھ ہم اتحاد کریں جو ملک دشمنی کی باتیں کرتی ہو، جو ریاست کی مخالفت کی باتیں کرتی ہو، جو انسٹیٹیوشنز کی مخالفت کی باتیں کرتی ہوں. آیا ان جماعتوں سے ہمیں اتحاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اس کا فیصلہ تو ہمارا ادارہ ہی کرے گا، لیکن ایٹ دی مومنٹ اس کی پوزیشن کلیئر بھی نہیں ہے، نہ اس کی کوئی ساکھ عوام کے سامنے نظر آ رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بنیاد پہ الیکشن لڑے گی، اپنے مینیفیسٹو پہ لڑے گی، اور ہم نے تو ابھی تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ نون کے ساتھ بھی بات نہیں کی، یا کسی اور جماعت کے ساتھ بھی ہم نے بات تو نہیں کی. جب تک وہ جماعتیں ہم سے بات کریں گی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تو پھر وہ دیکھیں گے ندیم چند صاحب کا یہ ذاتی بالکل ہوگا، یا وہ ندیم چند صاحب اپنی کانسٹیچوئنسی کو مد نظر رکھ کے بات کر رہے ہوں گے. بے شک، ٹھیک ہے نا، بہت کانسٹیچوئنسی کی بھی پوزیشن ویری کرتی ہیں. تھینک یو جی، تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب ہم سے بات کرنے کا. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.